رمضان میں ایک اہم عمل جو ہے وہ صدقہ فطر کا ہے۔ صدقہ فطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان میں ہونے والی کوتاہیوں کا کفارہ ہے۔ یعنی رمضان کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا، ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، دوسری عبادتیں کی، تو جو حق تھا وہ تو ہم سے ادا نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی، کچھ کوتاہی رہ گئی، تو اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کے لیے صدقہ فطر ہے۔ جب بندہ صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو اس کی رمضان میں ہونے والی کمی کوتاہیاں دور ہو جاتی ہے، اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ صدقہ فطر کا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مسکینوں کے لیے کھانا ہے، یعنی مسکین آدمی کے کھانے کا انتظام صدقہ فطر کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ فطر یہ بہت اہم عبادت ہے۔ اس کا مقصد حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کی کوتاہی جو ہوئی ہے وہ معاف ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، اور دوسرا مقصد کیا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، ان کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ کیونکہ اسلام کی خواہش یہ ہے کہ جب مسلمان خوش ہو تو سارے کے سارے مسلمان خوش ہوں، اور جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچے تو سارے کے سارے مسلمانوں کے دلوں میں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان دنیا کے کسی کونے میں اگر تکلیف میں ہے تو دنیا کے سارے مسلمانوں کو، سارے ایمان والوں کو اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، جس طرح جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ بلکہ پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی مسلمان اگر پریشان ہے تو اس کی تکلیف کا احساس ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے دلوں میں اس کا احساس نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں، پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو آج دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، تو اس کا احساس ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اس تکلیف کا احساس ہم محسوس کریں۔ ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھائی ہیں، یہ ہماری بہنیں ہیں جن کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں جن کے گھروں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اس کا احساس ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اور ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے کرنا چاہیے، مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور ان پر ہونے والے ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھا سکتے ہو، آواز اٹھانی چاہیے، ان پر ہونے والے ظلم کے خلاف ہم بول سکتے ہو تو بولنا چاہیے، ان پر ہونے والے ظلم کے خلاف ہم لکھنا جانتے ہیں تو لکھ سکتے ہو تو لکھنا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ کوئی مسلمان بھائی دنیا کے کسی کونے میں پریشان ہو یا اپنے ملک میں کہیں ان پر ظلم ہو رہا ہو تو ان کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جس طرح ہمارے اپنے بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، ہم اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں، اسی طرح دنیا کے سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، ساری عورتیں ہماری بہنیں، تو ان کا احساس بھی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان خوش ہوں تو سارے مسلمان خوش ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جن کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، وہ تو عید کی خوشی میں مگن ہیں، عید کی خوشی میں مست ہیں، ان کے گھروں سے طرح طرح کی خوشبو آ رہی ہے، ایک سے ایک کھانے پک رہے ہیں، ان کے بچے اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، ان کے پڑوس میں جو غریب آدمی ہے، محتاج آدمی ہے، اس کے بچے منہ تک رہے ہیں، اس کے بچے حسرت سے دیکھ رہے ہیں، ان کے گھر میں چولہے میں راکھ تک نہیں ہے، تو یہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ تو ہماری شان یہ ہے کہ ہم خود اکیلے نہیں کھاتے ہیں، ہم خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اللہ نے اس لیے صدقہ فطر رکھا ہے تاکہ جب ہم خوشی منائیں اور ہمارے بچے عید میں اچھے اچھے کپڑے پہنے، ہمارے گھروں میں اچھا اچھا کھانا بنے، تو ہمارا جو پڑوسی ہے، محتاج ہے، اللہ نے جسے کم دیا ہے تو اس کے گھر میں بھی خوشی ہو، اس کے بچے بھی خوش رہیں، اس کے بچوں کے کپڑے بھی اچھے ہوں اور ان کے گھر بھی بہترین کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اللہ نے اس کے لیے صدقہ فطر رکھا۔ تو صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے ان پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ صدقہ فطر کا نصاب بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، لیکن صدقہ فطر میں اور زکوٰۃ میں کچھ فرق ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ
صدقہ فطر میں 1 سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں صاحب نصاب ہونے کے بعد، یعنی جتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اتنا مال آنے کے بعد 1 سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ لیکن صدقہ فطر میں 1 سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ کسی آدمی کے پاس عید کے دن صبح صادق سے پہلے اتنا مال آ گیا جتنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کی تفصیل پچھلے ہفتے بیان ہو گئی کہ آج کے دور میں 612 گرام چاندی کے برابر اس کے پاس مال ہے۔ روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، زیور، بینک بیلنس اور ضرورت سے زائد سامان، ان چیزوں کو ملا کر کے اگر 612 گرام چاندی کی قیمت بن جاتی ہے تو اس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ تو صدقہ فطر میں 1 سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ عید کے دن صبح صادق سے پہلے بھی اتنا مال آ گیا جتنے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، صدقہ فطر فرض ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، تو اس آدمی کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ کوئی بچہ ہے، عید کے دن صبح صادق سے پہلے وہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کا صدقہ فطر بھی اس کے باپ کے ذمہ ضروری ہے، اس کو ادا کرنا ہوگا۔ تو صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے؟ صدقہ فطر کا نصاب آج کے حساب سے 612 گرام چاندی کی قیمت جس آدمی کے پاس ہے، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، زیور اور ضرورت سے زائد سامان ملا کر کے اتنا پیسہ اگر ہو جاتا ہے جتنے میں 612 گرام چاندی کی قیمت ہے آج کی ڈیٹ میں، تو اس آدمی کو صدقہ فطر دینا ضروری ہوگا۔ ضرورت سے زائد سامان کیا مطلب؟ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب جس کی پورے سال ضرورت نہیں پڑتی ہے، پورے سال اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں برتن رکھے ہوتے ہیں، پورے سال کبھی وہ استعمال میں نہیں آتے، وہ بھی جڑیں گے صدقہ فطر میں۔ گھروں میں کپڑے رکھے ہوتے ہیں زیادہ، پورے سال کبھی ان کپڑوں کو پہننے کی نوبت نہیں آتی، وہ کپڑے بھی جڑیں گے صدقہ فطر میں۔ یعنی ان تمام کو جوڑ کر 612 گرام چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، تو اس آدمی کو صدقہ فطر دینا ضروری ہوگا۔ اور جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان لوگوں کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ پچھلے ہفتے جیسا کہ میں نے کہا، اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں سب سے پہلے ان کو دیکھنا ہے، ان کی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کو۔ اسی طرح جو اپنا پڑوسی ہے وہ ضرورت مند ہے تو سب سے پہلے اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی دینا ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی دینا ہے۔ بالغ اولاد کے پاس اگر مال ہے تو وہ خود ادا کرے گی، اور اگر بالغ اولاد کے پاس مال نہیں ہے تو باپ دے دے، بہت بہتر ہے۔ اپنی بیوی کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے دینا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر دے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ بیوی اپنے مال سے دے گی، ماں باپ اپنے مال سے دیں گے، لیکن ان کے پاس نہیں ہے، بیٹا دے رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر میں کتنا روپیہ دیں گے اور کتنا غلہ دیا جائے گا، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ شریعت نے نصاب متعین کیا ہے کہ اگر صدقہ فطر گیہوں کے ذریعے سے ادا کیا جا رہا ہے تو وہ نصف صاع ہے، آدھا صاع، اور آدھا صاع آج کا وزن ہوتا ہے 2.25 کلو کے قریب۔ یعنی گیہوں کے ذریعے ہم اگر صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو 2.25 کلو ایک آدمی کی طرف سے، اور اگر کھجور، کشمش، پنیر، جو ان کی طرف سے ہم ادا کر رہے ہیں، یعنی کھجور کے ذریعے، پنیر کے ذریعے، جو اور کشمش کے ذریعے ہم صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں، تو پھر ایک صاع کا مطلب آج کا وزن 3.5 کلو، 3.5 کلو کھجور ایک آدمی کا صدقہ فطر، 3.5 کلو کشمش ایک آدمی کا صدقہ فطر ہوگا۔ تو یہ 2 طرح کے نصاب شریعت نے متعین کیے۔ جس آدمی کو اللہ نے مال کم دیا ہے لیکن نصاب کے بقدر اس کے پاس ہے لیکن کم ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ گیہوں کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کر دے، اور جس آدمی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، بہت زیادہ دیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ کھجور کے ذریعے سے، پنیر کے ذریعے سے، کشمش کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرے، تاکہ غریبوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے اور غریبوں کے لیے زیادہ سے زیادہ انتظام ہو سکے۔ ہوتا کیا ہے، ایک آدمی کے پاس لاکھوں کروڑوں کی دولت ہے
لیکن وہ بھی چاہتا ہے کہ 40-50 روپے میں کام چلا لیں، گیہوں کے ذریعے صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے. یہ صحیح بات نہیں ہے. یہ گیہوں کے ذریعے سے تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ نے تھوڑا دیا ہے، جن کے پاس کم ہے. آپ کو اللہ نے لاکھوں دیا، کروڑوں دیا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ کھجور کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کریں، کشمش کے ذریعے سے ادا کریں، پنیر اور جو کے ذریعے سے ادا کریں، تاکہ غریبوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے. اگر آج کی ڈیٹ میں ہم گیہوں کے ذریعے سے ادا کرتے ہیں تو 40-50 روپے صدقہ فطر بنتا ہے، لیکن اگر کشمش کے ذریعے سے اور کھجور کے ذریعے سے ادا کریں گے تو 1000 روپے کے قریب صدقہ فطر بنتا ہے. تو جب 1000 روپے نکالیں گے تو غریبوں کا اس میں زیادہ فائدہ ہے، اور 40-50 روپے دے دیں گے تو اس میں غریبوں کا کم فائدہ ہے. تو اللہ نے جن کو زیادہ دیا ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نکالے، اور جن کو کم دیا ان کو چاہیے وہ گیہوں کے ذریعے سے جو کم ہے اس کے ذریعے سے ادا کرے. تو ادارے والے اور مدرسے والے بھی کیا غلطی کرتے ہیں کہ بس اعلان کر دیتے ہیں اس بار صدقہ فطر 40 روپے 50 روپے. وہ پوری طریقے سے لوگوں کو سمجھاتے نہیں ہیں کہ 50 اور 60 روپے کن کے لیے اور کھجور اور کشمش والا جو نصاب ہے وہ کن لوگوں کے لیے. اس بات کو اگر اچھی طریقے سے مدرسے والے سمجھا دیں تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی بات سمجھ جائے اور وہ کھجور کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کر دے تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا لوگوں کا. غریب بچوں کا جو مدرسے میں پڑھتے ہیں اور محتاج لوگوں کا، ان کی بھی عید اچھے طریقے سے من جائے گی. ہم 40 روپے ادا کریں گے، 40 روپے میں تو ایک ٹائم کا کھانا صحیح سے آدمی نہیں کھا پاتا ہے. ہم کسی ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، ہزاروں روپے کا بل بنا کے آ جاتے ہیں، تو غریب آدمی کی عید 40 روپے میں کیسے من جائے گی؟ ہم ایک آدمی کی طرف سے 40 روپے صدقہ فطر دے دے تو ایسا نہیں ہے. اللہ نے زیادہ دیا ہے تو آپ کھجور کے ذریعے، کشمش کے ذریعے، پنیر کے ذریعے ادا کریں، اور اگر کم دیا ہے تو پھر گیہوں کے ذریعے ادا کر سکتے ہیں. تو ایسا کس لیے؟ گیہوں اللہ نے 2.25 کلو اور کھجور جو مہنگی ہے ہمارے یہاں وہ 3.5 کلو. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ عرب میں جہاں یہ احکام نازل ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں تو باہر سے آتا تھا، مدینے میں گیہوں کی پیداوار نہیں ہوتی تھی اور کھجور کی پیداوار مدینے میں ہوتی تھی. تو کھجور وہاں کے لوگوں کے لیے سستی ہوتی تھی اور گیہوں وہاں کے لوگوں کے لیے مہنگا پڑتا تھا، اس لیے گیہوں کا نصاب کم رکھا گیا اور کھجور کا زیادہ رکھا گیا. ہمارے یہاں گیہوں سستا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، اور کھجور ہمارے لیے مہنگا ہے. تو اللہ نے زیادہ دیا ہے تو کھجور کے ذریعے سے ادا کرے. 3.5 کلو کھجور کی قیمت، اور اگر کم دیا ہے تو گیہوں کے ذریعے سے ادا کرے. 2.25 کلو گیہوں کی قیمت دے سکتے ہیں، اور پیسے دینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہم گیہوں دیں گے اس آدمی کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. پیسہ دیں گے اس آدمی کو کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑا لا سکتا ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، کھانے پینے کا سامان لا سکتا ہے، بچوں کو کپڑے دلانے، جوتے دلانے وہ دلوا سکتا ہے. تو پیسے دینے میں زیادہ فائدہ ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ اس کی جو بھی ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے. تو عید سے پہلے ادا کر دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ ان لوگوں کی بھی عید من سکے اچھی طریقے سے. ہم اگر عید کے دن ہی دیں گے تو وہ لوگ عید کیسے منائیں گے؟ تو رمضان میں ہی دے دیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا تاکہ جیسے ہم ابھی سے عید کی تیاری کر رہے ہیں وہ لوگ بھی عید کی تیاری کر سکے، اچھے کپڑے لے سکے، بچوں کو پہنا سکے، کھانے پینے کا انتظام کر سکے. لیکن کسی نے اگر عید سے پہلے نہیں دیا تو عید کے بعد بھی دینا ضروری ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگا، عید کے بعد بھی اس کو صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا. تو اس لیے عید سے پہلے دے دیں گے تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا. بہرحال تو یہ صدقہ فطر ہے، اس سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہو گئی. اور کسی کو اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو اور کوئی ضرورت ہو تو آ کر کے بعد میں معلوم کر سکتے ہیں. ساری باتیں جمعہ میں بیان نہیں ہو سکتی، بہت تھوڑا وقت رہتا ہے.